لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلوات. مجلس ایصال ثواب بعنوان مجلس فاتحہ یا مجلس سید منعقد ہے. بچوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی مجلس کا انعقاد کیا ہے. ظاہر سی بات ہے مناسبتوں کے لحاظ سے اکثر و بیشتر مجالس میں گفتگو ہوا کرتی ہے. اسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی مناسبت اور اسی موضوع سے متعلق کچھ باتوں سے شروع کرتا ہوں. ماں کے حوالے سے کثرت کے ساتھ آپ نے اس سے پہلے بھی بیانات اور اشعار سنے ہیں اور آج بھی جب سے مجلس شروع ہوئی ہے آپ مسلسل سن رہے ہیں. یوں تو نگاہ خالق میں مرتبہ والدین بالکل مسلم ہے اور ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، یہ سب باتیں آپ کے پیش نظر ہیں. عزیزان گرامی، عظمت والدین کے حوالے سے فقط قرآن مجید کا ایک ہی جملہ کافی ہے کہ خالق کائنات نے جس نے کسی کی بندگی اور کسی کی پرستش اور کسی کے سامنے سر جھکانے سے منع کیا ہے، اسی رب نے کہا ہے جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو شانوں کو جھکا کے جاؤ. صلوات در محمد والے محمد پر. تو فقط ایک بات قرآن مجید کی ہم سارے انسانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑا پیغام ہے کہ جس نے کسی کے بھی سامنے جھکنے سے منع کیا ہے اس نے کہا ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں جانا تو اپنے شانوں کو جھکا کے جانا. اور عزیزان گرامی، یہ گفتگو بھی اللہ نے یوں ہی نہیں کر دی ہے، بلکہ اللہ نے جہاں یہ گفتگو کی ہے وہاں پہلے اپنی بندگی کی بات کی ہے اور فوراً ہی والدین کے ساتھ نیکی کی بات کی ہے.
یہ بات بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ نگاہ خالق میں اپنی بندگی کے بعد جو عمل زیادہ محبوب ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کہا، آپ ذرا سے ان کی عظمت کو تو محسوس کریں، اللہ نے کہا کہ پیشانی ہماری بارگاہ میں جھکاؤ، پیشانی ہمارے پیکر میں، ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں، ہمارے ڈھانچے میں جو سب سے بلند مقام تھا پیشانی کا، اللہ نے کہا ہماری بارگاہ میں جھکاؤ، اور پیشانی کے بعد جن مقامات کو بلندی حاصل تھی وہ ہمارے شانے تھے، جن مقامات کو بلندی حاصل تھی ہمارے پیکر میں وہ ہمارے شانے تھے۔ اللہ نے کہا انہیں اپنے والدین کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ ہم نے کہا معبود اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پیشانی اپنی بارگاہ میں جھکوایا، شانوں کو والدین کی بارگاہ میں جھکوایا، کہا اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ پیشانی ایک تھی تو ایک کو ایک کی بارگاہ میں جھکایا، شانے دو تھے تو دو کو دو کی بارگاہ میں جھکوا دیا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو یہ ہے ان کی عظمت، یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کا مرتبہ۔ مگر عزیزان گرامی ان دونوں کیریکٹرز میں، ان دونوں کرداروں میں دونوں محترم ہیں، دونوں صاحب شرف ہیں، دونوں باعظمت ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے والدین کی عظمتوں کو سمجھو، اس لیے کہ ہم نے ان دو کو جو بظاہر تمہارے لیے ماں اور باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ صرف تمہارے ماں اور باپ نہیں ہیں بلکہ ہم نے اپنے صفات کا انہیں مظہر بنایا ہے۔ تمہارے ماں اور باپ ہمارے صفات کا مظہر ہیں۔ اگر ہمارے غیظ و غضب کو دیکھنا ہے تو باپ کے غصے کو دیکھنا، اور اگر ہماری رحمت کو محسوس کرنا ہے تو ماں کی ممتا کو دیکھنا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ پیکر ہیں ہمارے مظہر، ہماری صفات کے مظہر ہیں۔ یہ تمہارے والدین، دونوں کی عظمتیں برابر ہیں، مساوی ہیں، دونوں کے مقامات نگاہ خالق میں ایک جیسے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کارکردگی عظمتوں کو بڑھا دیا کرتی ہے، کارکردگی مرتبے میں اضافہ پیدا کر دیا کرتی ہے۔ اسی لیے سائل نے جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نیکی کرنی ہے، اپنے والدین میں سے کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ پھر سائل کہتا ہے مجھے نیکی کرنی ہے، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ پھر سائل نے کہا نیکی کرنی ہے، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پھر پیغمبر نے کہا ماں کے ساتھ۔ اب جو چوتھی مرتبہ سائل نے سوال کیا نیکی کرنی ہے کس کے ساتھ کروں؟ کہا باپ کے ساتھ کرو۔ دیکھیے عزیزان گرامی 3 مرتبہ پیغمبر کا اصرار کرنا یہ بتاتا ہے کہ ماں کا درجہ بہرحال 3 بلند ہے باپ سے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اسی لیے عزیزان گرامی جہاں ان کی عظمتیں مسلم الثبوت ہیں، وہیں کہیں بھی کسی موقع پر بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم نے ان کی بڑی خدمت کر لی، ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کر لیا۔ اکثر و بیشتر ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ اتنے دنوں سے بیمار ہے ماں، ہم بڑی تیمارداری کر رہے ہیں، ہم بڑا خیال کرتے ہیں، ہم بڑا پاس اور لحاظ کرتے ہیں، کچھ بھی ہم کرتے رہیں مگر ہم ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ آنے والا صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، سنیں ہمارے نوجوان
آگے کہتا ہے مولا میں اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، بڑی تیمارداری کرتا ہوں، بڑا خیال رکھتا ہوں. اور اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کر دی. انتہا یہ ہے مولا کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کرتا ہوں، انہیں نہلاتا ہوں، ان کی تیمارداری کرتا ہوں. امام نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اتنے کام کے بعد، اتنے خیال کے بعد، اتنی تیمارداری کے بعد کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ امامت کی پیشانی پر بل پڑ گئے. اور ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تم خدمت کرتے کرتے مر بھی جاؤ گے مگر ماں کے ایک چھوٹے سے عمل کا بدلہ تم ادا نہیں کر سکتے ہو. اور اسی لیے بات کہی جاتی ہے وہ ماں کہ جس نے ایک شب ہمیں سوکھے میں سلایا، خود گیلے میں سو گئی، اسی ایک عمل کا بدلہ ہم بڑی تیمارداری کے باوجود بھی ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. کہا مولا کل جیسے ہماری ماں ہمارے بچپن میں ہمارا خیال کرتی تھی، آج ویسے ہی تو ہم بھی کر رہے ہیں. کل ہمارے اندر کھانے کی طاقت نہیں تھی تو ماں کھانا کھلاتی تھی، آج ماں کے اندر طاقت نہیں ہے تو ہم کھانا کھلا رہے ہیں. کل ہمارے اندر پانی پینے کی طاقت نہیں تھی تو ماں پانی پلاتی تھی تو ہماری پیاس بجھتی تھی، آج ماں کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، ہم پانی پلا رہے ہیں. تو عمل تو وہی ہے، جیسے کل ماں نے ہمارے ساتھ کیا ویسے ہی آج ہم کر رہے ہیں. امام نے ایک سوال کر لیا، کہا ذرا یہ تو بتاؤ کل جب تمہاری ماں تمہیں پال رہی تھی، کل جب تمہاری ماں تمہیں کھانا اور پانی کھلا اور پلا رہی تھی تو اس کی سوچ کیا تھی، اس کا جذبہ کیا تھا، اس کی فکر کیا تھی، اس کی چاہت کیا تھی؟ کہا مولا کل جب وہ ہمیں کھانا کھلاتی تھی، کل جب وہ ہمیں پانی پلاتی تھی تو وہ یہی کہتی تھی پروردگار میرے لال کو عمر نو مل جائے، طویل عمر اور زندگی مل جائے. کہ آج جب تم ماں کی سیوا کر رہے ہو تو تمہارا جذبہ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے؟ کہ مولا یہی سوچ کے کرتا ہوں نہ جانے کب موت آ جائے. کیا تم نے غور نہیں کیا ایک طرف جذبہ حیات کے ساتھ خدمت ہے، صلوات پر محمد والے محمد پر، ایک طرف اعمال کے پیچھے جذبہ حیات اور حیات کا جذبہ مضمر اور پوشیدہ ہے، اور دوسری طرف کس جذبے سے ہم خدمت کرتے ہیں کہ نہ جانے کب انہیں موت آ جائے. تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ کیریکٹرز ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے حقوق کو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور جس مذہب، جس آئین اور جس دستور کو ہم فالو کرتے ہیں، اس مذہب، اس آئین اور اس دستور نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے احترام سے تم غافل نہیں رہنا. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عیسائی مشرف با اسلام ہوا ہے، مسلمان ہو گیا امام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر. آتا رہا، چونکہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا ہے. ایک روز آیا اور آ کے کہتا ہے مولا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، جب سے میں نے مذہب حقہ کو قبول کیا ہے، اس وقت سے میرے سامنے ایک مشکل ہے، میرے سامنے ایک مشکل ہے. میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ مولا نے یہی جواب دیا ہوگا
کہ جب مشکل کشا سامنے موجود ہے تو پھر مشکل سے کیا گھبرانا؟ کہ اچھا بتا کیا مشکل ہے؟ کہ مولا مشکل یہ ہے کہ میں تو مسلمان ہو گیا، میں تو ایمان لے آیا، مگر ہمارے ماں اور باپ ابھی وہ ہمارے پرانے دین پر ہیں، وہ آج کی تاریخ میں بھی عیسائی ہیں۔ کہ پھر کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اب میری ان کے تئیں کیا ذمہ داری ہے۔ امام کا جواب سنیں۔ امام فرماتے ہیں کل تک تم جتنا خیال کرتے تھے اس سے زیادہ اب تمہیں ان کا خیال کرنا اور رکھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے صرف زبان کا مومن نہیں تھا، ایمان بھی تھا، عمل صالح بھی تھا، لہذا اس نے امام کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیا۔ کیا عمل کرنا شروع کیا؟ جتنا پہلے خیال کرتا تھا اس سے زیادہ خیال کرنے لگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اولاد کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی تو کوئی محسوس کرے یا نہ کرے، مگر والدین تو محسوس کر لیں گے۔ ایک روز اس کے والدین نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارے اندر اتنی تبدیلی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اتنا خیال تو تم پہلے نہیں رکھتے تھے، اتنی تیمارداری تو تم پہلے نہیں کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا اچانک؟ یہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں نے جس دین کو قبول کیا ہے اس دین کی تعلیمات ہی یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہا اچھا یہ تو بڑا اچھا دین ہے۔ اچھا تم نے یہ دین کس سے لیا؟ تمہیں اس دین کی تعلیم کس نے دی؟ کہا میرا مولا موجود ہے، میرا مولا موجود ہے۔ کہا کیا ہماری بھی ملاقات کروا سکتے ہو؟ کہا ہاں ایک شرط کے ساتھ، اگر مولا نے اجازت دے دی تو ملاقات ضرور کرواؤں گا۔ یہ آیا امام کے پاس، پورا واقعہ بیان کیا۔ بھائی امام نے تو کہا ہی اس لیے تھا تاکہ اس کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ کیا کہا ہے کہ آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، کہ لے آؤ۔ گیا اپنے والدین کو لے کے آیا، امام سے ملاقات کرائی۔ امام نے ان دونوں سے ایک سوال کر لیا کہ تمہارے اندر یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ اس کے امام سے ملاقات کی جائے؟ کہ اس کے عمل نے ہمیں متاثر کر دیا، اس کے عمل نے ہمیں متاثر کر دیا۔ یعنی گویا امام پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو متاثر کرنا ہے تو طاقت کا استعمال نہ کرو، کردار کا استعمال کرو۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اگر کسی کو اپنا گرویدہ بنانا ہے تو اپنی پرسنالٹی سے نہیں، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے۔ کہ اس نے ایسا سلوک پیش کیا کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم آپ سے ملاقات کریں۔ کہ کیا بات ذہن میں آئی؟ کہ بات ذہن میں یہ آئی کہ جس دین میں غیر مسلم اور غیر مومن
والدین کا یہ مرتبہ ہے، اس دین میں مومن ماں اور باپ کا کیا مرتبہ ہوگا؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ جس مذہب میں، جس آئین میں، جس دستور میں غیر مومن ماں اور باپ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، اس دین میں مومن والدین کا کیا مرتبہ ہوگا؟ ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ جس دین نے عیسائی والدین کی تعظیم کے لیے کہا ہے، اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے والدین کا کیا مرتبہ ہوگا؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو کو گریز کی منظر میں لاتے ہوئے ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ماں اور باپ کا یہ مرتبہ آپ نے سنا، جب ہمارے باپ کا یہ مرتبہ ہے تو جو امت کا باپ ہوگا، صلوات بر محمد والے محمد، اس نبی اور علی کی کیا منزل ہوگی؟ ان کا ہمیں کتنا احترام کرنا ہے، ان کی عظمتوں کو ہمیں کتنا محسوس کرنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ کی تھوڑی سی مرضی بہت بڑی چیز ہے، اور اسی کا پا لینا فوز عظیم کا سبب بنتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آیت کریمہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں یہ دیکھنا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، تو کچھ اور نہ دیکھنا، بس یہ دیکھو کہ اللہ کی مرضی کس کے پاس ہے اور اللہ کی ناراضگی کس کے پاس ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ مرضی معبود کامیابی کا سبب ہے۔ جس کے پاس اللہ کی مرضی ہے وہی کامیاب ہے۔ میں ٹائٹل کی بات نہیں کرتا، ٹائٹل تو ہم چاہے جسے چاہے دے دیں، مگر نہیں، اس کی علامتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمارے پاس اللہ کی مرضی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں گے تو آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ انبیاء نے بھی اللہ کی مرضی کی خواہش کی ہے۔ جناب موسیٰ جا رہے ہیں دوسری مرتبہ کوہ طور پر، اور آج جناب موسیٰ نے کوہ طور کی بلندیوں کو بہت جلدی بہت تیز گام طے کیا، اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے اللہ سے محو گفتگو ہونا تھا، تو آواز قدرت آئی، وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آج کس چیز نے تمہیں اتنی جلدی آنے پر مجبور کیا؟ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا، اجلت الیک یا رب لترضی، پروردگار آج میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تیری مرضی مل جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضا الہی، مرضی معبود کتنی قیمتی شے ہے کہ موسیٰ جیسا نبی بھی رضا الہی اور مرضی معبود کی خواہش کر رہا ہے۔ جناب سلیمان اس آبادی سے گزر رہے ہیں جو آبادی چیونٹیوں کی ہے۔ جب چیونٹیوں کے سردار نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو ایک مرتبہ اپنی قوم سے مخاطب ہوا اور خطاب کر کے کہتا ہے، تم سب کے سب اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ وجہ کیا بیان کی اس نے؟ خطرہ کیا ظاہر کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو
کہ سلیمان کا لشکر اپنی بے خبری میں تمہیں رون ڈالے. آپ سب قرآن پڑھتے بھی اور قرآن مجید کو سنتے بھی رہتے ہیں مجالس کے ذریعے سے. جناب سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر چونٹیوں کے سردار نے یہ بات کہی. نتیجہ کیا ہوا؟ پوری قوم نے اپنے سردار کی بات کو مانتے ہوئے عمل کرتے ہوئے سب واپس چلی گئیں اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں. قوم لاشعور ہے، سردار بھی لاشعور ہے، مگر ہم باشعور قوم کو اتنا پیغام ضرور دے دیا کہ جب کوئی بات سردار کہے تو اسے ماننا چاہیے اور ماننے کے نتیجے میں ہلاکت سے بچ جاؤ گے. صلوات پر محمد والے محمد. پوری قوم نے اپنے سردار کی بات کو مانا اور ہلاکت سے قوم بچ گئی. جناب سلیمان نے جب اس کی گفتگو کو سنا تو قرآن کہہ رہا مسکرائے اور ہنسے جناب سلیمان اس کی گفتگو کو سن کر کے، اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. اللہ اکبر. جناب سلیمان نے ایک پیغام ہمیں دے دیا کہ ہمیں صرف انہی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، بلکہ ان نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے والدین کو دی ہے. مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اسی کے شکریہ ادا کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. صلوات پر محمد والے محمد پر. تو جناب سلیمان نے کہا کہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے. جناب سلیمان نے شکریہ کی وجہ بھی بیان کی کہ میں تیرا شکریہ کیوں ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب سلیمان کہتے پروردگار تیرا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیری مرضی مل جائے، لے ترضا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. آپ نے پہچانا اللہ کی مرضی وہ ہے کہ جسے موسیٰ بھی مانگ رہے ہیں اور سلیمان بھی مانگ رہے ہیں. اب آپ نے قیمت کا اندازہ کیا. ہمیں بھی چاہیے اللہ کی مرضی، ہم سب کو بھی چاہیے اللہ کی مرضی. تو جس قرآن نے اس کی قیمت بتائی ہے وہی قرآن ہمیں وہ راستہ بھی بتائے گا کہ جس راستے پر چل کر کے ہمیں اللہ کی مرضی ملنے والی ہے. آئیے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے پروردگار عالم آواز دے رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ ذرا توجہ کریے گا اللہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے. ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جناب موسیٰ نے اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ جناب سلیمان نے اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ جناب موسیٰ نے بھی یہ کہا کہ ہمیں تیری مرضی چاہیے، سلیمان نے بھی کہا کہ ہمیں تیری مرضی چاہیے. مگر ہمارا نبی وہ ہے کہ جس سے اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہمیں تمہاری مرضی چاہیے. مطلب کیا ہے؟ موسیٰ اور ہے، سلیمان اور ہے، ہمارا نبی اور ہے. جب ہمارے نبی کی برابری موسیٰ اور سلیمان جیسا پیغمبر نہیں کر سکتا تو یہ امت کو حق کہاں سے ہو گیا؟ صلوات پر محمد والے محمد. ہمارا نبی سب سے محترم ہے، اس کی برابری دوسرے انبیاء نہیں کر سکتے ہیں. تو امت کی حیثیت کہاں یہ ہو جائے گی
کہ وہ نبی کے برابر ہو جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، قرآنی اعلان یہ ہے کہ کوئی بھی امت اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل داستان قرآنی ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار، جملہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی نبی، کوئی امت اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار ہماری قوم تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ انہیں سمجھاؤ، لن ترانی، میں ہرگز ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ کہا پروردگار بہت سمجھایا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں، ضد یہی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، انہیں لے کے آ جاؤ کوہ طور پر۔ تفصیلات تو آپ کے سامنے ہیں۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے کوہ طور پر آئے۔ اب چمکا ایک نور، مگر منظر تین وجود میں آئے، کیفیتیں تین ظاہر ہوئی۔ کا پہلی کیفیت یہ نظر آئی کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ دوسری کیفیت یہ دکھائی دی کہ پہاڑ چور چور ہو گئے۔ تیسری کیفیت یہ نظر آئی کہ امت جل گئی۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اس داستان نے کلیئر کر دیا کہ امت اور ہے، نبوت اور ہے۔ اگر دونوں برابر ہوتے تو یا تو امت جلنے سے بچ جاتی یا نبوت بھی امت کے ساتھ جل جاتی، مگر نبوت کا بچ جانا امت کا جل جانا بتاتا ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، امت امت ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو بات یہاں تک آگے ایک جملہ اور کہہ دو، پورے قرآن مجید میں پہاڑ اور پتھر کے پھٹنے کی دو وجہ ہے۔ ایک تو آپ نے سن لی کہ جب نور الہی چمکتا ہے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے، اور دوسرے مقام پر قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی دو چیزوں میں یہ کمال پایا جاتا ہے کہ اگر یہ نازل ہو جائیں یا چمک جائیں تو پہاڑ اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک نور الہی ہے، دوسرے قرآن مجید ہے۔ اب دامن تاریخ میں کہیں دیوار پھٹتی نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا یا نور الہی نازل ہو رہا ہے یا قرآن ناطق کا نزول ہو رہا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، نبی نبی ہوتا ہے، امت امت ہوتی ہے۔ ہمارا نبی نبیوں سے بلند ہے، اور کیوں نہ بلند ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی کا پسینہ ہوتا ہے، دوسرے نبیوں کی خلقت ہوتی ہے۔ تو ہمارا نبی جب نبیوں سے بلند ہے تو امت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی مرضی۔ تو ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ جب اللہ نبی کی مرضی چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی راضی ہو گئے، اگر نبی کی رضا ہمیں مل گئی تو ہمیں رضا الہی مل جائے گی۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہم نکلے ہیں تلاش مرضی معبود میں، ہمیں اللہ کی تھوڑی سی مرضی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی تھوڑی سی مرضی فوز عظیم کا باعث ہے۔ اے ہمارے نبی، اے ہمارے حبیب، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی مرضی مانگ رہا ہے، آپ اللہ سے کیسے راضی ہوں گے؟ یہ آپ کا اور خدا کا میٹر ہے، مگر ہمیں آپ بتا دیجئے کہ آپ ہم سے کیسے راضی ہوں گے۔
یا رسول اللہ آپ کی رضا ہمیں کیسے ملے گی؟ پیغمبر جواب دیں گے اگر ہمیں راضی کرنا ہے تو سیدہ کو راضی کر لو۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اگر ہمیں راضی کرنا ہے تو سیدہ کو راضی کر لو۔ مطلب کیا ہوا؟ رضائے سیدہ رضائے رسول ہے، رضائے رسول رضائے پروردگار ہے۔ اب کسی کو اگر ٹائٹل دینے کا شوق مسلمانوں کے اندر پیدا ہو تو وہ تاریخ ضرور پڑھ لیں، بس ٹائٹل اسی کو دیا جا سکتا ہے جس سے سیدہ راضی ہو۔ صلوات در محمد والے محمد۔ جس سے شہزادی کائنات راضی ہوں، اسی سے رسول راضی ہوں گے، جس سے رسول راضی ہوں گے اس سے خدا راضی ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا ہر عمل اسی زاویے سے ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں شہزادی کی مرضی حاصل ہو جائے۔ ایک کنیز سیدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ شہزادی کیا چاہتی ہیں ہم سے؟ یہی تو کہا تھا بابا جب خبر شہادت امام حسین سنی تھی تو کیا پوچھا تھا کہ کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے؟ کہا نہیں سیدہ میں تو نہ رہوں گا۔ کہا کیا ابل حسن ہوں گے؟ کہا ابل حسن بھی نہ ہوں گے۔ کیا حسن مصطفیٰ ہوں گے؟ کہا حسن نہیں ہوں گے۔ کہا بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے لال پر آنسو کون بہائے گا؟ یہ ہے چاہت، یہ ہے خواہش سیدہ کی جس پر عاشقان سیدہ آج عمل کرتے ہیں۔ بی بی ہم آپ کے لال کی مصیبت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اسی لیے کوئی بھی موقع ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غم کا موقع ہو، نہ ہماری خوشی اپنی کچھ خوشی ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے غم کی کوئی حیثیت ہے۔ ہم تو خوشی میں بھی معصومین کے فضائل بیان کرتے ہیں اور مصیبتوں میں ان کی مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر غم کا مداوا غم سید الشہداء ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ذہن میں بات آ گئی، ایک کنیز سیدہ کا تذکرہ بطور مسائل کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی ایک کنیز جس کا نام شیریں ہے، سنیں آپ تصور کریں انشاءاللہ مسا ہوں گے۔ امام حسین نے شیریں کو آزاد کر دیا تھا، مگر ظاہر سی بات ہے جو ان کے در سے وابستہ ہوتے ہیں وہ با معرفت ہو جاتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ چلتے چلتے شیریں نے کچھ وعدے کر لیے اپنے مولا سے۔ کہا آقا میں تو جا رہا ہوں مگر ایک وعدہ کر لیجئے۔ کہا شیریں بتاؤ۔ کہا پہلا وعدہ تو یہ کر لیجئے کہ جب آپ اکبر کی شادی کریں گے تو کنیز کو فراموش نہیں کریں گے۔ اور کا دوسری بات یہ ہے کہ آپ وعدہ کر لیجئے کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے، آپ میرے گھر ضرور آئیں گے۔ امام حسین نے وعدہ کر لیا۔ شیریں کو یقین ہے کہ امام وقت کا وعدہ ہے، ٹلنے والا نہیں ہے۔ جب بھی شادی کریں گے مولا اکبر کی مجھے ضرور بلائیں گے اور میرا آقا میرے گھر ضرور آئے گا۔ مگر ظاہر سی بات ہے اللہ نے اکبر کو دولہا بنانے کا موقع نہ دیا، اور قبل شادی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے۔
تو اب شیروں کو بلانے کا سوال ہی نہیں رہا. ہاں اب بھی ایک وعدہ امام حسین کے اوپر ہے شیری کا کہ آپ میرے گھر ضرور آئیے گا. اسی وعدے کو روزانہ یاد کرتی ہے، روزانہ یاد کرتی ہے کہ آقا نے وعدہ کیا میرے گھر ضرور آئیں گے، جب بھی اکبر کی شادی کریں گے ضرور مجھے بلائیں گے. جب یہ قافلہ، امام حسین شہید ہو گئے کربلا میں، یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ و شام کے راستے پر چلا تو راستے میں ایک پہاڑی تھی جس کا نام کوہ مارمو تھا. اسی پہاڑی پر یہ کنیز حسین، اب آج کنیز نہیں ہے، شہزادی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی ہے. دستور یہ تھا قافلے کا کہ جہاں رات ہو جاتی تھی وہاں قافلہ رک جاتا تھا اور صبح کو قافلہ پھر آگے بڑھتا تھا. اتفاق سے ایک رات اسی پہاڑی کے قریب یہ قافلہ رک گیا. یہ بے کسوں کا قافلہ، شہداء کے سروں کا قافلہ اسی پہاڑی کے قریب رک گیا. آج شیری بہت مضطرب ہے، بہت پریشان ہے. رات کا وقت ہے، صحن خانہ میں سو رہی ہے کہ اچانک خواب دیکھتی ہے کہ میرا آقا میرے گھر آیا ہوا ہے، میرا آقا میرے گھر آیا ہوا ہے. مگر آقا کے آنے کا انداز بدلا ہوا ہے، آقا کے جسم پر سر نہیں ہے. اور آقا کہہ رہے ہیں اے شیری کیا یہی انداز ضیافت ہے؟ کیا اس طرح سے مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے؟ اب جو اس نے یہ خواب دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرا کے بیدار ہوئی اور چاروں طرف گھر میں دیکھنے لگی، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور سر و سینہ پیٹ رہی، ہائے میں نے اپنے آقا کو کس حال میں دیکھا ہے، اے اللہ میرے آقا کی خیر ہو. اسی عالم اضطراب میں ایک مرتبہ شیری گھر کے دروازے کو کھولتی ہے اور جیسے ہی دروازہ کھلا اس میں کچھ نیچے کی طرف کچھ روشنیاں دیکھی. سر پہ چادر ڈالی اور تیزی کے ساتھ اسی روشنی کی طرف بڑھی. اب جو قریب گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں پر نصب ہیں اور کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، سر کھلے ہوئے ہیں، اور کچھ سپاہی ہیں جو ان کی نگرانی کر رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ گھبرا کے کہتی ہے ارے بتاؤ اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے؟ اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے؟ کسی نے چوتھے امام کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہی قیدی اس قافلے کا قافلہ سالار ہے. ایک مرتبہ چوتھے امام کے قریب آئی، شیری کو کچھ پتا نہیں ہے کس سے باتیں کرنے جا رہی ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے اے قیدی تم کون ہو؟ ارے شیری یہ انقلاب زمانہ کہ کنیز اپنے آقا کو قیدی کہہ رہی ہے. مگر شیری کو کچھ پتا نہیں. کہا بتاؤ تمہیں کیا معلوم کرنا ہے؟ کہا ہمیں تمہارے بارے میں پتا کرنا ہے. تم کون لوگ ہو؟ چوتھے امام کا جملہ سنیں. امام فرماتے ہیں توق کی سبب مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے. اگر تجھے کچھ معلوم کرنا ہے تو ہماری پھوپھی سے جا کے پوچھ لے. امام سجاد نے ثانیہ زہرا کی طرف اشارہ کیا. شیری ثانیہ زہرا کے قریب آئی. ہاں شیری تو نہ پہچان سکی مگر زینب نے پہچان لیا اور ایک مرتبہ طلب کے کہتی شیری یہ انقلاب زمانہ کہ آج کنیز اپنی شہزادی کو نہیں پہچانتی. جیسے ہی اتنا سننا تھا ایک مرتبہ شیری تڑپ کے کہتی بی بی تم کون ہو؟ بی بی تم کون ہو جو مجھے تو جانتی ہو مگر میں تمہیں نہیں پہچانتی. کہا میں کوئی اور نہیں زینب. کہا کون زینب؟ کہا زینب بنت علی.
شیریں نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی اپنے کو زینب کو بنت علی نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو ہماری شہزادی کا نام ہے۔ بڑی گفتگو ہوئی مگر شیریں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم میری شہزادی ہو۔ بس آخری فقرے سنے عزیزو، ایک مرتبہ شیریں کہتی بی بی میں آپ کو اپنی شہزادی مان لوں گی، ایک شرط ہے۔ قیامت کر دیا شیریں نے، ایک شرط ہے۔ ثانیہ زہرا کہتی کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ میری شہزادی ہیں تو آپ کے قریب میں ہی کہیں میرا آقا حسین بھی ہوگا۔ آپ کے قریب میں کہیں میرا آقا حسین بھی ہوگا۔ کہ یہ شرط کیوں لگا رہی ہو؟ کہ یہ شرط اس لیے لگا رہی ہوں کہ دوران کنیزی میں نے دیکھا ہے جہاں میرا آقا ہوتا تھا وہی میری شہزادی ہوتی تھی، جہاں میری شہزادی ہوتی تھی وہی میرا آقا ہوتا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ نیزہ طویل سے آواز آئی، اے شیریں ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اے شیریں ہم تیرے گھر آ گئے۔ یہ سننا تھا، سر سے چادر پھینکی، منہ پہ تماچے مارے، اللہ اللہ یہ دن دیکھنے کے لیے شیریں دنیا میں کیوں زندہ رہی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا قلب أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا وبصر المستضعفیہا تصلی علی محمد وآل محمد وانتفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔ اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے، ہمیں مزید پابند صوم و صلاۃ بنا دے۔ اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو خصوصیت کے ساتھ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، واسطہ ہے سید الشہداء کی مجلس کا، اس فرش ادائے امام حسین کا پروردگار موجودہ وائرس سے تمام عالم انسانیت کو نجات دے دے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بندے مومن یا مومنہ اس وائرس کا شکار ہو گیا ہے، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں اسے شفائے کامل راجع عطا فرما۔ اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے سپاہی ہو سکے۔ آپ حضرات گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے سروری بی بی مرحومہ بنت محمد علی مرحوم کی رکوع سالہ